بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اذان انسٹیٹیوٹ کاشف بھائی، سہیل بھائی اور دیگر تمام احباب بھائی اور بہنیں، الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک عرصے کے بعد دوبارہ سے ریگولر اذان انسٹیٹیوٹس کی طرف سے یہ گیدرنگ اور یہ مبارک ماحول اور یہ علمی معلوماتی عملی تربیتی سیشنز دوبارہ سے ہو رہے ہیں، الحمدللہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اب ہم اس کانفرنس کے اس مرحلے میں پہنچے ہیں کہ ہم اب جاننا چاہتے ہیں کہ اب اگلا قدم کیا ہو۔ ہر سپیکر یہ کہ کہہ رہا اگلا قدم، بھائی بتاؤ بھی تو صحیح بھیا اگلا قدم کیا ہو۔ تو ابھی ویسے تو ہر سپیکر اپنے اعتبار سے اگلا ہی قدم بتا رہا ہے، لیکن میں واقعی آپ کو اگلا قدم بتانے والا ہوں۔ یقین کر لیجئے کہ واقعی اگلا قدم اب آ چکا ہے۔ دیکھیے، آپ لوگوں نے اس کانفرنس کا آغاز کیا سورۃ الحشر سورہ نمبر 59 ورس نمبر 18 سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور اگلا قدم کیا ہے؟ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اگلا قدم یہ ہے کہ آپ سب نے یہ دیکھنا ہے کہ کل کے لیے آپ نے کیا ابھی تک جتنی زندگی گزر چکی کیا کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے۔ یہ آغاز تھا اس کانفرنس کا ان مبارک آیات سے، اور انہی میں جو ہم نے ان آیات میں جو آگے سنا، ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو صفات سنی، عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، عالم الغیب والشہادہ، اس کی تفسیر شیخ ابو بکر بیان کر رہے تھے۔ یو آر بینگ واچڈ، آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کو نوٹ کیا جا رہا ہے، آپ کو لکھا جا رہا ہے۔ مغیرہ لقمان بھائی نے بہت اچھے انداز میں ایک کانفیڈنس پیدا کرنے کی کوشش کی ہم لوگوں میں کہ ہمیں صرف مسلمان نہیں بننا، ایک کانفیڈنٹ مسلم ہمیں بننا ہے۔ اور اس کو دوسرے الفاظ میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے۔ کیا آپ اسلام قبول کرتے ہیں؟ ہمیں اسلام قبول کرنا ہے، اور اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان سے، پارشلی نہیں، بالکل ٹوٹل پورا۔ جیسے کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 208 میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام نہیں، پورا اسلام۔ ہمارا ایشو یہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں، یا اسلام ہمیں پسند نہیں، یا اسلام پر ہم عمل سرے سے کرتے ہی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پورا اسلام نہیں ہے۔ جہاں آسانی، جہاں خواہش، جہاں امکان ہے کہ چلتے رہنا چاہیے چلتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ لگتا ہے کہ اب خواہشات، ہیبٹس، کسٹمز اور یہ چیزیں ساتھ نہیں دے رہی تو چھوڑ دیتے ہیں۔ شیخ قاری صہیب صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کے اگلے قدم پر آپ کو لوگوں کی نفرتوں، لوگوں کی بائسنس اور لوگوں کی طرف سے یہ سننا پڑ سکتا ہے کہ کیسے عجیب لوگ ہیں، غربا، اجنبیت، اپنوں میں ہی اجنبیت۔ مسلمان ہی آپ کو کہہ رہے ہوں کہ یہ اسلام آپ کیوں اس پر عمل کر رہے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہی آپ سے کہہ رہے ہوں گے یار سنت پر کیسے آ گئے ہو، کتنے عجیب لگ رہے ہو، داڑھی میں، حجاب میں، نقاب میں۔ آپ اپنی ہی شادیوں میں اپنے ہی گیٹ اپ کی وجہ سے جو سنہ پر مبنی ہوگا، اپنی ہی کسی خیر کی بات کی وجہ سے پوری طرح سے اجنبی بنا دیا جاؤ گے، غربا۔ اس کے بعد آپ نے کاشف بھائی سے یہ بھی سنا کہ اب آپ کو اپنی سٹوری سیٹ کرنا ہے۔ اب آپ کو بھی تو لکھا جا رہا ہے نا، آپ بھی ایک سٹوری ہیں، اور ویسے بھی انسان سٹوری ہی ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ سورۃ الدہر کی پہلی آیت، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان میں کیا وہ وقت نہیں آیا کہ کچھ بھی نہیں تھا، اس کا قصہ ہی نہیں تھا قصوں میں۔ اور اس کے بعد پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بات کو ختم کر دیا، لیکن اس میں کوسچن ہے۔ اچھا، انسان کا تو ذکر نہیں تھا، یہ بات ہم سب کو پتہ ہے،
لیکن یہ بات یہاں پہ کیوں رکھی گئی؟ اس بات میں اگلی بات، اگلا قدم یہ ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا ہمارا دوبارہ کوئی نام و نشان نہیں ہوگا دنیا میں، لیکن ایک کتاب ہے جس میں ہماری سٹوری لکھی جا چکی ہوگی اور اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ ایک کتاب ایسی ہے، کون سی کتاب؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں آیت 49 میں کیا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ مجرموں کی ایک بات کو بیان کیا جو وہ کہیں گے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ کرے، وہ کہیں گے مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ مالی ھذا الکتاب، یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، چھوٹی سے چھوٹی چیز وہ بھی نہیں چھوڑی۔ بڑی کا ذکر تو ویسے ہی برسبیل تذکرہ کر دیا کہ جب چھوٹی سے چھوٹی چیز نہیں چھوڑی تو بڑی تو ساری موجود ہوں گی۔ یہ ہماری وہ سٹوری ہے کہ جس کو مٹایا نہیں جا سکتا، جس کو زندگی ختم ہونے کے بعد چینج نہیں کیا جا سکتا۔ اب ہم نے اگلا قدم کے طور پر کیا لینا ہے؟ آئیے اگلے قدم کے متعلق سوال کیا ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بس اس حدیث کو تھوڑا سا ہم غور سے دیکھیں گے اور واقعی ہی ہمارا اگلا قدم بہت واضح انداز میں ہمارے سامنے آ جائے گا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلم فسأل متى الساعة یا رسول اللہ، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے قیامت کب ہے؟ قیامت کب ہے؟ دیکھیے اگلا قدم ہماری پلاننگ کے مطابق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن ایک اگلا قدم ایسا ضرور ہونے والا ہے جو اللہ کی پلاننگ کے مطابق ہے اور ہو کر رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ الساعہ، موت۔ الساعہ کو، قیامت کو دو حصوں میں تقسیم، دو اس کی اقسام کو بیان کیا گیا، القیامت الصغریٰ، القیامت الکبریٰ۔ قیامت صغریٰ کیا ہے؟ جب انسان کی سانسیں اس دنیا سے بند ہوئیں قیامت قائم ہو گئی، سوال و جواب کا سلسلہ شروع، من ربک، ما دینک، ماذا تقول عن هذا الرجل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ ظاہر ہے کہ بڑی قیامت کے بارے میں، قیامت کبریٰ کے بارے میں تھا۔ آپ کا ایک سوال تھا، اس سوال کے جواب میں کچھ روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے یا خطبے سے پہلے یہ سوال کیا گیا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ خاموش رہے۔ خطبے کے بعد آپ نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا، ما اعددت لها، قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے شخص کو لائیے، پوچھا ما اعددت لها، یہ بتاؤ کہ آپ نے تیاری کیا کی ہے قیامت کے لیے؟ ہم میں سے ہر شخص یہاں پر بیٹھا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے، الحمدللہ، اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، لیکن ہر وہ شخص جو یہ ایمان رکھتا ہے کہ آخرت، قیامت، حساب سب ہونے والا ہے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال ہے for every individual of us، فما اعددت لها، what you have prepared for this، آپ کی پریپریشن کیا ہے، تیاری کیا ہے؟ بس اگلے قدم میں ہم نے تیاری ہی تو کرنی ہے، بس اب جو گزر چکا سو گزر چکا، اب اگلا قدم ہمارا اس پر ہونا چاہیے کہ تیاری ہماری کیسی ہونی چاہیے۔ وما اعددت لها، اس صحابی نے جو جواب دیا، اس کے جواب میں آپ نے پوچھا کہ کس چیز کی تیاری ہے، کیا آپ نے تیار کر رکھا ہے؟ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ صحابی نروس بھی ہوئے، کچھ پریشان کہ میں نے ایک سوال پوچھا اور پھر مجھ سے ہی سوال، تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جواب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند آیا آپ کو یہ جواب، یہ میں آخری میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ اگلا قدم ایسا قدم ہے کہ جو آپ کو ہر پریشانی سے نجات دے دے گا، ہر گھٹن سے آپ کو کشادگی میں لے آئے گا، ہر فکر آپ کی جو آپ کو کمزور کرنے والی ہے آپ کو اس سے نجات دے دے گا، آپ لوگوں کے ظلم سے بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور آپ کسی کی بہت زیادہ محبت، بہت زیادہ کسی کی طرف سے ملنے والی عیش، تعیش، ان چیزوں سے کبھی آپ
اس ڈگر پر نہیں چلیں گے جو آپ کو دور لے جائے۔ وہ اگلا قدم کیا ہے؟ وہ اگلا قدم یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہر وقت اس اگلے قدم کے لیے تیار رکھیں جو کہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھنے والا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں کھلیں گی، اور اصل میں آنکھیں جب بند ہوں گی تو تب اس اگلے قدم پر آنکھیں کھلیں گی۔ اگلی زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، اکثر ذکر هذه من اللذات، تم لوگ لذتوں کو توڑ دینے والی چیز کا کثرت سے ذکر کرو۔ تھوڑا سا دیکھیے کہ اسلام نے کس طرح سے ڈیزائن کیا۔ اسلام کی ساری تعلیمات کس چیز کے ارد گرد گھومتی ہیں؟ آپ قرآن کریم، یہاں پہ میرے پاس مصحف نہیں ہے، آپ لوگ یہ ایکٹیویٹی ضرور کیجئے، وقت کم ہے ورنہ میں خود آپ سے یہ ایکٹیویٹی کرواتا سب سے۔ قرآن کریم کو کسی بھی جگہ سے کھولیے، آپ کسی بھی جگہ سے رینڈملی، آپ کے سامنے دو پیجز کھلیں گے۔ ایسا کم ہوگا کہ ان دونوں پیجز میں سے کسی ایک پیج پر یا دونوں پر آپ کو اللہ کی طرف لوٹنے کا، موت کا اشارتاً یا صراحتاً آپ کو تذکرہ نہ ملے۔ قرآن کے بلا مبالغہ ہر صفحے پر آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ بندے تو یہاں کے لیے تو ہے ہی نہیں، یہاں کے لیے تو ہے ہی نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بڑی ایک پریکٹیکل انداز میں آپ کو بتایا۔ آپ علیہ السلام ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے اور آپ جس چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے کندھے پر اس کا نشان آ گیا۔ صحابہ کے دل پر رقت طاری ہو گئی۔ وہ تھے، وہ حقیقت میں آپ پر سب کچھ قربان کرنے والے تھے۔ ہمارے ماں باپ، ہماری اولادیں، نسلیں، مال و دولت، جسم و جان سب قربان ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہنے لگے اللہ کے رسول، ہم آپ کے لیے کوئی گدھا تیار کر لیتے ہیں۔ کہا مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا کام؟ ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل شجرۃ ثم راح۔ میری دنیا میں مثال ایسی ہے، ایک بندہ سفر میں جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے رکا، سایہ دار درخت تھا، اس کے نیچے رکا، اسے دوبارہ جانا ہے۔ جس بندے کا یہ اتنا سا قیام ہو، وہ کہاں اتنے ٹھاٹ باٹ کی کوشش کرتا ہے؟ اس کا تو سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ میری منزل اچھی ہو۔ اب میں میری زندگی تو ایسی ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ رو پڑا کرتے تھے آپ علیہ السلام کی زندگی، اور یہ آپ علیہ السلام کی زندگی آپ کے پاس اختیاری تھی، آپشنل تھی، اوبلیگیشن آپ پر نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو مال ملا نہیں تو بس، نہیں، آپ کو آفر کیا گیا جتنا آپ چاہتے ہو سکتا تھا۔ آپ کو یہ آفر کیا گیا کہ آپ لو تکون ملک النبی او تکون رسول عبدا رسولا، آپ یا تو ایک بادشاہ نبی بن جائیں، آپ کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آفر کیا، تو یا پھر آپ ایک متواضع اللہ کے غلام رسول بن جائیں۔ اور آپ نے چنا کہ میں اللہ کا متواضع بندہ رسول بننا چاہتا ہوں۔ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد کس طرح سے اس کو، قرآن کریم کا میں نے بتا دیا، ہر جگہ پر آپ کو یہی ملے گا۔ ہمیں رات کو سلایا جاتا ہے اور ہماری تربیت رات کو سونے سے پہلے یہ کی گئی، بسمک اللہم اموت و احیا۔ یہ اگلے قدم کی تیاری ہے کہ کیا معلوم، سو تو میں رہا ہوں اپنی مرضی سے، لیکن میں جاگوں نہ جاگوں، میرا اگلا قدم اسی زندگی میں ہوگا یا اگلی زندگی میں، مجھے نہیں معلوم۔ بسمک اللہم اموت و احیا۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا بسمک اللہم انام و استیقظ، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ سو رہا ہوں، تیرے نام کے ساتھ بیدار ہو جاؤں گا، نہیں، نیند اور بیداری تو ہے ہی نہیں یہاں پہ تو نیند موت کی پریکٹس ہے۔ یا اللہ مر رہا ہوں، جیوں گا بھی تیرے اذن سے۔ صبح اٹھ کے ہمیں کیا بتایا گیا؟ ہمیں بتایا گیا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، احیانا بعدما اماتنا، اللہ کی ساری تعریفیں ہمیں موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی، یعنی اگلا قدم پھر ہمارا دنیا میں ہی آ گیا۔ لیکن تیاری اسی بات کی ہے، آپ کو ہر پریشانی سے نجات مل جائے گی اگر آپ اپنی تمام پلاننگز میں،
تمام رشتے ناتوں میں، تمام ریلیشنز میں، ہر طرح کے شوق، ہیبٹ، بزنس میں، ہر طرح کی ایکٹیویٹیز میں صرف آخرت کو انوالو کر لیں. آپ کا دنیا کا ہر پلانڈ اگلا قدم وہ آخرت میں کھلنے یا اٹھنے والے اگلے قدم کے ساتھ میچ کر رہا ہوں. آپ کوئی بھی پلاننگ کریں اس طرح سے کریں کہ یہ پلاننگ میں کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. نہ ہوا تو اگلا قدم آخرت میں ہے، اور میں یہ جو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں آخرت میں بھی مجھے اس کا نفع اور فائدہ ہے. آپ کی ساری پریشانیاں دور، بندے میں حرص، شح، لالچ، نفاق، حسد، بغض، غیبت، کینہ، سب چیزیں ختم کر دینے والا یہ قدم ہے جس کے لیے اگر ہم تیار ہو گئے تو. جس بندے کو یہ یاد ہے کہ مجھے رب سے ملنا ہے وہ بندہ ظالم نہیں ہوگا. کتنے ظالم ہم نے دنیا میں دیکھے، کتنے سنگ دل لوگ ہم نے دنیا میں دیکھے، کتنے ایسے لوگ ہیں زبانیں بھی سخت، دل بھی سخت، رویے بھی سخت، ظلم و ستم کی انتہا. اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا اگلا قدم کہاں پر ہے اور اس پر وہ ایمان لے آئیں تو کس قدر بہتر ہو جائے. کاش ان کو کوئی بتائے، نہ بس میں زندگی اس کے، نہ قابو موت پر اس کا، مگر پھر بھی کب انسان خدا ہونے سے ڈرتا ہے. ہمارے بس میں نہ زندگی ہے نہ موت ہے. کتنے لوگ ہیں اللہ اکبر فرعون بنے بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اور زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے؟ زندگی یوں گزرتی رہی، موم جیسی پگھلتی رہی، میں تو بھرتا رہا مٹھیاں، ریت پھر بھی سرکتی رہی. گزر رہی کہ نہیں ایسے؟ ہر لمحہ گزرتا جا رہا ہے. اب ان تمام چیزوں کے بعد جب ہمیں یہ پتہ چل گیا، اور جو لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں، اور وہ کوششیں کہ جو اگلے قدم آخرت کے قدم سے میچ نہیں کرتی، وہ بھی کتنی کوششیں کر لیں گے، کیا کر لیں گے، آخر کیا ہے. ایک شاعر نے اس کو بھی بڑا اچھا بیان کیا، یہ پسندیدہ شعروں میں سے ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ زندگی تیری تلاش میں ہم اتنا چلتے ہیں کہ مر جاتے ہیں. ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو واقعی موت تو گلے لگا رہے ہیں لیکن کامیابی والی موت ہے. اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ اگر ہم اس اگلے قدم کو واقعی ہم نے اٹھا لیا، آخر میں 3 چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں قرآن کریم کا آغاز اور انتہا دونوں کو لیتے ہیں اگلے قدم کو ڈیفائن کرنے کے طور پر. قرآن کریم کی پہلی وحی میں ہمارا پہلا قدم تھا اس دنیا میں ہمیں کیا کرنا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم. پہلے مرحلے میں، پہلے قدم میں ہمیں بتایا گیا کہ آپ کو سب سے پہلے پڑھنا ہے، آپ کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ہے، اور وہ علم جو آپ کو یہ بتائے کہ رب کون ہے اور آپ کو یہ بتائے کہ تم کون ہو. اور کوئی ڈومین نہیں، باقی تمام ڈومینز بعد کی ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خالق کون ہے سب سے پہلے یہ تو علم حاصل کرو. خلق الانسان من علق، تمہیں علق سے، لیچ لائک سے، ایک نشان نما ایک چیز سے، ایک لوتھڑے سے، نطفے سے پیدا کیا. پہلے خود کو تو دیکھو. ان چیزوں سے تکبر، ان چیزوں کی وجہ سے انسان کے اندر سے میں، ایگو ساری ختم ہوگی تو بندہ لائن پر آئے گا. پھر کیا کرو؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے خالق کو پہچانو. یہ تھا پہلا قدم اس دنیا میں جو ہمیں بتایا گیا. قرآن کریم کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ اس پہلے قدم کے بعد چلتے چلتے ہمیں بتایا گیا حلال حرام، ہمیں بتایا گیا کیا اچھا کیا برا، ہمیں بتایا گیا فرینڈشپ، ہمیں بتایا گیا کہ کہاں پر آپ کو لڑنا ہے، اٹھنا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، کہاں پر موافقت ہے، کہاں پر مداہنت ہے، کہاں پر آپ نے نرمی سے پیش آنا ہے، کہاں پر آپ نے پوری مضبوطی اور طاقت کے ساتھ لوگوں کو فیس کرنا ہے، کہاں پر اللہ کی یاد میں تنہائیاں ہونی چاہیے، کہاں پر محفلیں ہونی چاہیے. ان ساری چیزوں کو، تمہارا قانون کیا ہو، دستور کیا ہو، تمہارے رشتے ناتے کیا ہوں،
تمہارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، رہن سہن کیسا ہو، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آخری آیت قرآن کریم کی کیا نازل کی گئی؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وَاتَّقُوا يَوْمًا، وَاتَّقُوا يَوْمًا، یہ اگلا قدم ہے، یومن، اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ رسوا نہ ہو جاؤ، اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ ذلت کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس دن سے اپنے آپ کو بچاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم بن کر نہ پیش ہو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، واتقوا یوما، یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اس کو آخری آیت مفسرین نے کچھ نے اس وجہ سے کہا کہ یہاں پہ احکامات ختم ہوئے، ورنہ سب سے نزول کے اعتبار سے آخری آیت 281 آف سورۃ البقرہ ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ یہ اگلا قدم ہے۔ کیا فائدہ تمہارے حلال اور حرام جاننے کا، کیا فائدہ تمہارا طلب علم کا، کیا فائدہ تمہارا اتنی لمبی چوڑی آرگنائزیشنز کو رن کرنے کا، کیا فائدہ تمہارا اتنے بڑے ایکسپوجر کا، تمہارے سفر، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارے قرض و فر، ان سب کا کیا فائدہ جبکہ تمہاری آخرت کی تیاری کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں خیر کے کام لوگوں کی نظر میں ان کے ہیں، لیکن ان کے گمان میں بھی ہے کہ ہم خیر کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو انہوں نے اپنی ان چیزوں میں اخلاص کے ساتھ شریک ہی نہیں کیا۔ اب آئیے اس جو آخری پیغام کو قرآن کریم نے کیسے کیسے بیان کیا، صرف 3 آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد ہمارے بھائیوں کو اور بہنوں کی قرآن سے متعلق لوگوں کی ہے۔ آئیے کچھ قرآن سے روح کی غذا، 3 آیات۔ پہلی آیت سورۃ المزمل، سورہ مزمل کی آیت 19۔ ہمارا اگلا قدم اب کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں پتہ تو چل گیا کہ اگلا قدم ہمارا پلان ہونا چاہیے ہماری آخرت کے لیے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا ہم ایمان لے آئے، آخرت ہے اور محض آخرت نہیں ہے، حساب ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ صرف آخرت ہوتی تو کیا مسئلہ تھا؟ آخرت صرف آخرت نہیں ہے، حساب ہے۔ کرنا کیا ہے؟ واللہ یہ جو 3 آیات میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کا انداز، وہ اللہ جو الصمد ہے، العزیز، الجبار، المتکبر، العلی، الکبیر، کسی کی عبادت کا محتاج نہیں اور کسی کی عبادت نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، اللہ الصمد، اس کا انداز دیکھیے۔ سورہ مزمل آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور اس سے پہلے 2 آیات پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا كَيْفَ تَتَّقُونَ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم سیدھی راہ پر نہ آئے تو اس دن سے کیسے بچ سکو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به، آسمان پھٹ جائے گا۔ کان وعدہ مفعولا، اور دیکھو کسی طرح کے کسی ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں، یہ وہ چیز ہے جس کا فیصلہ ہو چکا، ہو کر رہے گا۔ اللہ اکبر، دل دہل گئے یہ باتیں سن کر۔ السماء منفطر بی یوم یجعل الولدان شیبا، بچوں کو بوڑھا کر دینے والا دن۔ یا رب اب کیا کریں؟ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، جو چاہتا ہے آج اللہ کی راہ سامنے ہے اختیار کر لے۔ یعنی سبحان اللہ، اللہ کے لیے یہ مثال نہیں ہے۔ ہم عام طور پر دیکھیں ہمارے سامنے 2 راستے، یہاں پر رمضان کے ایونٹ میں شرکت کے لیے ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، ایک باہر جانے کا راستہ ہے، ایک اندر جانے کا راستہ ہے، اور اس میں بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت سارے ہمارے لیے بینیفٹس ہیں، اور ہمیں جو پکارنے والا شخص ہے وہ کہہ رہا ہو کہ آپ تشریف لانا چاہتے ہیں، آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، آپ کی مرضی ہے، فورس نہیں کیا آپ کو،
سختی نہیں کی، حالانکہ وہ شخص سختی بھی کر سکتا ہو. دوبارہ یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت اور پیغام پر فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. تمہارے سامنے حالات ہیں، قیامت ہے، آخرت ہے، حساب ہے. جو چاہتا ہے اللہ کی طرف اپنی راہ بنا لے. ایک سورہ کراس کیجئے، سورۃ الانسان آیت نمبر 29. آیت 29 سے پہلے آیت 27 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی ختم ہو جانے والی یعنی دنیا کی زندگی اس سے محبت رکھتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا. اور ان لوگوں نے اس بوجھل اور بھاری دن کو بالکل پیچھے ڈال دیا، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ. ہم نے پیدا کیا، جوڑ کو سیٹ کیا، جب چاہیں گے دوبارہ سے ان کو اکٹھا کر لیں گے، تمہاری جگہ پہ کچھ اور لوگوں کو لے آئیں گے. یہ حالات ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ پکڑ لیں. دوبارہ وہی آفر. تیسری آفر اور آخری بات، اس اگلے قدم کے سلسلے کی آخری بات. Are you ready for this reality؟ یہ ڈریم نہیں ہے، خیال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النبا میں ارشاد فرمایا. نبا کون سی نبا؟ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ آیت نمبر 39 میں. اور اس سے پہلے آیت 37 میں کیا ہے؟ یوم یقوم الرحمن. جس دن اللہ رحمان ان کی عدالت لگے گی، فرشتے صف در صف آئیں گے. رب السماوات والارض وما بینہما. کوئی بھی اس رب کے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی رسول، نہ نبی. حالات ایسے ہوں گے. قیامت کا یہ دن ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یہ حالات ہیں. کیا کرنا ہے؟ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا. جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف آج ہی ٹھکانہ بنا لے، آج ہی کوئی جگہ اپنے رب کے پاس رکھ لے. صحابی نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے کہا فما اعددت لها. قیامت کے لیے کیا آپ نے تیار کیا؟ صحابی نے کہا، نروس ہو گئے نا، کہا یا رسول اللہ ما اعددت لکثیر من الصلاة ولا صیام ولا صدقہ. اللہ کے رسول بہت زیادہ نماز، روزہ، صدقہ تو نہیں ہے. وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. لیکن تیاری میں ایک چیز ہے اور بھرپور ہے کہ مجھے اللہ سے بھی محبت ہے اور آپ سے بھی محبت ہے. وہ محبت جو اس تیاری پر کھڑا کر دے. اور یہی ہمارا اگلا قدم ہونا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.